الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء خير الورى بدر الدجى صاحب قاب قوسين أو أدنى احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين أولي الدرجات العلى الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز دوستوں اور میری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، آج محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان پر یہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے. میں اپنے برادر عزیز حضرت مولانا سہیل احمد کاشمیری صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. پہلے بھی 2 مرتبہ تقریباً میری حاضری ہوئی ہے اور آج بھی دیکھ کر دل خوش ہوا. اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی سرپرستی کو اسی طرح جاری اور ساری فرمائے. وقت مختصر ہے اور میں بھی کوشش کروں گا مختصر سی بات ہو، اسی لیے میں نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سورت کی کل 3 آیتیں ہیں اور اس کے 10 کلمات ہیں، اور اگر آپ اس کے حروف گنیں تو اس کے 41 حروف ہیں. لیکن قرآن کریم کو جو جامع کہا، جوامع الکلم کہا، الفاظ مختصر، مطالب اور مفاہیم اور معانی زیادہ. تو لکھا ہے کہ مفسرین کرام نے کہ پہلی آیت میں شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور آقا کی عظمت کو بیان کیا گیا. دوسری آیت میں پروگرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا گیا، اور تیسری آیت میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کا انجام بیان، گویا کہ یوں کہہ دو پورے دین کا یہ خلاصہ ہے یہ سورت چھوٹی سی۔ اور اس کا شان نزول مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ حضرت قاسم، عبداللہ، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کافروں نے تانا دینا شروع کر دیا اور کہنے لگے بطرا محمد، کہ محمد اب ان کا نام مٹ جائے گا، الیاذ باللہ، اس لیے کہ آدمی کے نام کو اس کی اولاد روشن کرتی ہے، بیٹا باپ کے نام کو روشن کرتا ہے، باپ کے پروگرام کو بیٹا لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اس کا کوئی بڑا بیٹا نہیں رہا، سارے فوت ہو گئے، بیٹیاں رہ گئی، چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ان کے پروگرام کو لے کر آگے چلنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے نام کو لے کر آگے چلنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے یہ سارے کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کافر تانا دینے لگے۔ ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی پریشان، ہر وقت پریشان رہتی۔ ایک دن میرے آقا سے پوچھا کہ میرے قاسم کی کیا حالت ہوگی اور کیا کیفیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اگر چاہتی ہو تم تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں سامنے سے پردے ہٹا دے گا اور تمہارا قاسم تمہیں جنت میں کھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر پردے ہٹ بھی جائیں اور میں دیکھ بھی لوں پھر بھی میرے یقین میں ذرا اور اضافہ نہیں ہوگا جتنا پہلے یقین ہے۔ بالکل آپ نے جو فرمایا یقین آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اسی لیے قرآن نے کیا کہا ما کان محمد آبا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کیوں آپ کے بیٹے مرد کی حالت کو نہیں پہنچے، بچپن میں فوت ہو گئے، بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، لہذا اس نے فرمایا تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔ آپ علیہ السلام بیٹھے تھے، کچھ غنودگی کی کیفیت تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی کی کیفیت آپ پر طاری ہوا کرتی۔ میں سوچنے لگا وحی اتر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر مبارک اوپر کیا، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند بادلوں کی گھٹا سے نکل آیا۔ آپ کے رخ انور پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا اللہ نے ابھی جبرائیل کو بھیجا اور ایک سورت ایک ایسی نازل کی ہے جس میں میرے لیے تسلی آ گئی۔ پوچھا کیا؟ فرمایا اللہ فرما رہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں ہم اس سورت کی ان آیات کی تشریح مختصر سی دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب میں نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ مفسرین نے عجیب تفسیر لکھی اس کی۔ فرمایا انا کا جو لفظ ہے فرمایا وہاں استعمال ہوتا ہے اس کام میں جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہاں انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اتارا قرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ فرمایا انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں محبوبم جو میں آپ کو چیز دینے والا ہوں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، صرف میں رب ہی دے سکتا ہوں اور کوئی نہیں دے سکتا۔
इन्ना, ना ज़मीर मुतकल्लिम की, जमा मुतकल्लिम, हमने, हालांकि अल्लाह की ज़ात तो अकेली ज़ात है, अकेले के लिए वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जमा फरमाया हमने, इन्ना आतवैना, हमने आपको दिया है। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा अल्लाह की ज़ात एक है, वाहिद का सीगा नहीं, जमा का लाया, इसलिए लाया कि जब किसी के कोई बहुत सारे दुश्मन हो और दोस्त एक ही हो, लेकिन वो दोस्त ताकत, कुव्वत, बहादुरी वाला हो, तो वो दोस्त कहा करता है फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए हम काफी हैं। वो हम का लफ्ज इस्तेमाल करता है, वो नहीं कहता मैं ही काफी हूं, आप फिक्र ना करो, इन दुश्मनों के लिए हम काफी हैं। तो अल्लाह बताना चाह रहा है मेरे महबूब, तेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, इस सब कुछ के बावजूद फिक्र ना करें, हम आपके साथ। इन्ना आतवैना कल कौसर, आतवैना, हमने आपको दिया, आतवैना। मुफस्सिरीन ने लिखा है जो चीज मांगे और उसको दी जाए उसको आता नहीं कहा जाता, उसको ईता कहा जाता है। हम पढ़ते हैं हदीस में आता है ईता उस ज़कात, युतून ज़काता, ईता और युतूना के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, क्यों? मांगे जा रहे हैं, अल्लाह ज़कात मांग रहे हैं कि ज़कात दो लोगों को, इसलिए। लेकिन आता वो होता है जो बगैर मांगे के दिया जाए। अल्लाह फरमाने इन्ना अतैना कल कौसर, महबूब जो चीज मैं तुझे देने वाला हूं वो तूने मांगी नहीं, मैं खुद रब अपनी तरफ से तुम्हें अता कर, बिन मांगे दे रहा हूं, और दे भी रहा हूं किसको? आतवैना का, आपको दे रहा हूं, सिर्फ तुझे अकेले को दे रहा हूं। ये जो चीज मैं तुम्हें देने वाला हूं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,23,999 अंबिया और रसूल गुजर गए, किसी को नहीं दी सिवाय आपके, आपको दे। इन्ना आतवैना अल कौसर, अब वो क्या चीज जो अल्लाह दे रहे हैं? कौसर। कौसर का माना क्या है? कौसर के मुफस्सिरीन ने 32 मानी किए, और मैं चंद एक अर्ज करता हूं। एक माना कौसर का किया इल्म का, इन्ना आतवैना कल कौसर, महबूब हमने आपको इल्म कसीर अता कर दिया, बहुत ज्यादा इल्म अता कर दिया, इतना दिया कि जिसका तसव्वुर नहीं, और जिसको हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमहुल्लाह इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि इल्मुल अव्वलीन व इल्मुल आखिरीन, आपको पहलों का भी इल्म दे दिया, बात का भी इल्म दे दिया है, इतना दे दिया आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक इन सारे नबियों को इकट्ठा कर दिया जाए मेरे महबूब, वो सब का सब इल्म तेरे सीने में मैंने जमा कर दिया है। और क़यामत तक आज के बाद जितने भी फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन आएंगे, सब के सब जितने आएंगे, उन सब के उलूम को जमा कर दिया जाए, वो सब तेरे कदमों का सदका है। अव्वलीन और आखिरीन का इल्म आपको दे दिया, आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर इल्म वाला, उसका इल्म हमने आपके सामने रख दिया और आपके सीने में जमा कर दिया। इससे ज्यादा और कितनी बड़ी फजीलत होगी। कौसर का एक माना ये, एक माना कौसर का किया मुफस्सिरीन ने कमालात। इन्ना आतवैना कल कौसर, मेरे महबूब मैंने आपको कमालात अता कर दिए हैं। कितने कमाल अता किए? फरमाया कि मैंने आपको इतने कमालात दिए, कमालात अलवी भी दे दिए, सिफली भी दे दिए, वजूदी भी दे दिए, आपके इसमी कमालात सब के सब आपको दे दिए हैं। हजरत मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमहुल्लाह वो यूं इसकी तफसीर करते हैं कि कमालात की कई किस्में हैं। अलवी कमालात बुलंदी वाले, आसमान में आपके कमालात हैं। सिफली कमालात, जमीन पे आपके कमालात हैं। जमीन पे रहते हुए आसमान में कमालात जाहिर हो जाएं, आपके वजूद के कमालात, आपके नाम मुबारक के कमालात। फरमाया आपको कमाल दिए, कितने कमाल दिए मेरे आका मेराज के मौका पर उस जगह पहुंचे जहां कोई नहीं जा सका, और फरमाया मेरा रब मुझे वहां तक ले गया जहां कोई नबी भी नहीं जा सका, कोई फरिश्ता भी नहीं जा सका।
یہ کمال آپ کو عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، آپ کو کمالات عطا کر دیے۔ کیسے کمالات دیے؟ آپ کو کمال دیے، زمین پہ رہ کر آسمانوں پر کمال ظاہر ہوتے ہیں، زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جدھر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں ادھر ہی بادل چلے جاتے ہیں، زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کمالات عطا کیے، زمین پہ رہتے ہوئے آسمانوں پر کمالات ظاہر ہو رہے ہیں، آپ کو کمالات عطا کر دیے، اتنے کمال دیے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے آقا، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2 4 ہیں۔ جبھی تو کہا گیا، آمنہ فرماتی ہے جب میرا محبوب میرا محمد پیدا ہوا اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جب آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، اس کو لے جاؤ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے کمالات اس کے سینے میں سجا کر کے اس کو مشرق میں لے جاؤ، مغرب میں لے جاؤ، شمال میں لے جاؤ، جنوب میں لے جاؤ، ہر طرف گھما کر میرے حسین ماجبی کو لے آؤ۔ فرماتی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ میرے سامنے، کمالات آپ کو عطا کیے اور کسی کو یہ کمال نہیں دیے جو آپ کو عطا کیے۔ انا اعطیناک الکوثر، آپ کو تو ہم نے کمالات عطا کیے۔ ایک تفسیر کوثر کی اور کی، کہا محبوب ہم نے آپ کو فضیلتیں عطا کی ہیں، آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کو جو فضائل دیے ہیں سب کو جمع کر دیا جائے، آپ کی فضیلتیں ان سے بڑھ کر ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، آدم کو علم دیا، وعلم آدم الاسماء، آدم کو فضیلت علم کی وجہ سے ملی، وعلم آدم الاسماء کلہا، سب کے سب ناموں بتا دیے گئے، سکھا دیے گئے، علم دے دیا، لیکن محبوب تجھے فضیلت تو اس سے بڑھ کر ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، تجھے وہ کچھ دو دیا جو تجھے پہلے علم میں نہیں تھا۔ آپ کو کمال دیا، فضیلت دی، میں نے فضیلت موسیٰ کو دی ہے، موسیٰ کو فضیلت دی، نبوت عطا کی، کوئی طور پر آیا لیکن کہہ دیا فخلا نارائی، جوتے اتار لیجئے گا، اور تیری فضیلت تو یہ ہے تجھے عرشوں پہ بلایا، جوتے اتارنے لگا، کہا نہ مصطفیٰ جوتوں سمیت آ جا۔ یہ فضیلت عطا کر دی، میں نے فضیلت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابراہیم کو فضیلت دی ہے، ابراہیم نار نمرود میں گیا، جب پہنچا نار نمرود میں نے اس آگ کو گلو گلزار بنا دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، محبوب تجھے تو وہ فضیلت عطا کر دی۔ ابراہیم آگ میں پہلے گیا، آگ بجھی بعد میں، اور تو ابھی آگ میں نہیں، تو پہلے دنیا میں نہیں آیا، ہم نے پہلے آتش کدہ ایران کو آگ کو بجھا دیا، تو بعد میں دنیا میں تشریف لے آیا۔ تیرے آنے سے پہلے ہم نے آگ کو بجھا دیا جو جل رہی تھی، میں نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، میں نے ابراہیم کو فضیلت دی، ابراہیم کو خلیل بنایا، لیکن محبوب تو اس سے افضل بن گیا، تجھے میں نے حبیب بنا دیا۔ خلیل وہ ہے جس سے سب کچھ لے لیا جائے، حبیب وہ ہے جس کو سب کچھ دے دیا جائے۔ آپ کو میں نے فضیلت عطا کی، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو فضیلتیں دی، میں نے فضیلت دی موسیٰ علیہ السلام کو، ابھی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر پہ، 12 چشمے پھوٹ پڑے، فضیلت ہے، لیکن تجھے جو میں نے فضیلت دی اس سے بڑھ کر دی، تیری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر۔ میں نے فضیلت دی عیسیٰ کو، مردے سے کہتے ہیں قم بسم اللہ، کھڑا ہو کر بات کرتا ہے، اور تجھے تو وہ فضیلت دے دی کہ پتھر بے جان وہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، ایک معنی اس کا فضیلت، آپ کو فضیلتیں دی، بہت زیادہ فضائل آپ کے۔ ایک معنی اور مفسرین نے کیا، انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب
یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. میں نے آپ کو امت ایسی دے دی ہے قیامت تک آپ کی امت آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھتی رہے گی اور تیرا نام کبھی نہیں مٹ سکتا. نام تو ان کے مٹیں گے، تیرا نام بلند ہوگا. تیری امت کا بچہ بچہ تیرے نام کو اور تیرے مشن کو، تیرے پروگرام کو لے کر آگے بڑھے گا. امت ایسی دی ہے. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب امتوں کی صفیں بنے گی اور سب کی صفیں وہ ایک حیثیت میں ہوں گی اور ان سے 2 گنا میں اکیلے محمد کی امت کی صفیں زیادہ ہوں. فرمایا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تو میں فخر کروں گا میری امت اتنی زیادہ ہوگی. جب میری امت ایسی ہے تو پھر کیسے میرا نام مٹ جاتا ہے؟ تجھے امت ایسی ہے. ایک اور تفسیر کی مفسرین نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا معنی محبوب ہم نے آپ کو علماء عطا کر دیے ہیں جو آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے، آپ کے وارث بن چکے ہیں اور اس طرح آگے بڑھیں گے جیسے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ تھا، مشن کو لے کر بڑھتے تھے. میرے محبوب آپ کو امت میں ایسے علماء پیدا کر لوں گا، تکلیفیں اٹھائیں گے، پریشانیاں اٹھائیں گے، مشکلات اٹھائیں گے، لیکن تیری سنتوں کو قیامت تک زندہ کرتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں ختم کر سکے گی. مارے کھا لیں گے، جیلیں برداشت کر لیں گے، ہتھکڑیاں پہن لیں گے، بیڑیاں پہن لیں گے، لیکن تیرے مشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. کفر سے ٹکرا جائیں گے، اولاد یتیم کروا دیں گے، بیویوں کو بیوہ کروا دیں گے، لیکن محبوب تیری محبت کو سینے سے نہیں چھوڑیں گے. ایسے علماء دوں گا. ایک تفسیر یہ کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ میں آپ کو 4 خلفاء دوں گا. أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 4 خلفاء. تفسیر حقانی کے مفسر مولانا عبدالحق حقانی لکھتے ہیں کہ چونکہ کوثر کے بھی 4 حروف ہیں اور خلفاء 4 بھی ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی، گویا بتا دیا میرے محبوب تیرا مشن ختم ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، فکر نہ کیجئے گا. تیرے جانے کے بعد ابو بکر کو کھڑا کر دوں گا جو تیری ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گا، تحفظ کرے گا تیری ختم نبوت کا، زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں سے جہاد کرے گا، آگے بڑھے گا. ابو بکر کے بعد عمر کو کھڑا کر دوں گا جو عدل و انصاف کا پرچم بلند کرے گا اور جس کی عدل و انصاف کی حکمرانی 22 لاکھ 44 لاکھ مربع میل پہ لہرا رہی ہوگی. عمر کے بعد عثمان کو کھڑا کر دوں گا جو قرآن تجھ پہ نازل ہوا تھا اس کو جمع کر کے اس قرآن کو پوری دنیا میں پھیلائے گا. عثمان ذو النورین. اور فکر نہ کر عثمان کے بعد میں علی کو کھڑا کر دوں گا جو تیرے علوم کو وہ پوری دنیا میں روشن کر دے گا. آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کو یہ کچھ دیا. اور ایک معنی اس کا کیا خیر کثیر جو عام معنی چلتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی. اور میں اگر آپ سے عرض کروں کہ خیر کثیر کی آپ تفسیر کریں تو جو یہ معنی میں نے بتائی یہ سارے اسی میں آگے، سارے کے سارے خیر کثیر. اور ایک معنی کیا حوض کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب میں نے آپ کو کوثر کا حوض دے دیا ہے جن پہ تیری امت آئے گی اور تو پیالے بھر بھر کے پلائے گا، وہ اس کوثر کے حوض سے پیتے جائیں گے اور پھر انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی، انہیں پیاس نہیں لگے گی. یہ میرے آقا کی شان بیان ہے، آقا کی عظمت. پہلی آیت میں میرے آقا کا مقام اور مرتبہ، عظمت اور شان. دوسری آیت میں کیا ہے؟ دوسری آیت میں آپ کا پروگرام ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ قربانی کیجئے، آپ نماز پڑھیے، یا نماز کا ذکر ہے لیکن فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اس کا نتیجہ آخر میں قربانی اور نماز پر ہی آتا ہے، ورنہ اس میں آپ کا پورا پروگرام. اور آپ کا پروگرام کیا تھا؟
آپ جب لا الہ الا اللہ کا پرچم لے کر فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے سارے کافروں کو للکار کر کہا تھا، او مکہ کے کافروں، او فلاں قبیلہ والو، فلاں قبیلہ والو، فلاں قبیلہ والو، سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ جب جمع ہوئے آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والا ہے تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ سب نے کہا تھا ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا، امانت دار پایا، کوئی حملہ کر نہیں سکتا، لیکن آپ کہیں گے آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ فرمایا پھر میں ایک پروگرام لے کر آیا ہوں، اس پروگرام کو سینے سے لگا دو، دنیا تمہارے قدم چومے گی، تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ کیا پروگرام ہے؟ فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ آج لات کو مار دو، لات کو بھی لات مار دو، منات کو بھی لات مار دو، عزا کو بھی لات مار دو، حبل کو بھی لات مار دو، یہ بت یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بیٹے بیٹیاں دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ آج میرے پروگرام کو لے لو میرے بھائیوں، جب میرے آقا نے پروگرام پیش کیا اس وقت ابو لہب کھڑا ہو کر آقا کی طرف پتھر مارتے ہوئے کہتا ہے تبت لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، آپ کے لیے ہلاکت ہو والعیاذ باللہ، اس لیے جمع کیا تھا۔ میرے رب نے تو پھر جواب بھی دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا کا یہ مشن، یہ پروگرام حضرات صحابہ لے کر آگے بڑھے، آپ پر تکلیفیں آئیں، برداشت کی، فصل لربک وانحر، انہوں نے نمازیں پڑھ کر اللہ سے دعائیں کی، قربانیاں دی ہیں، دعائیں کی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سینے پہ بھاری پتھر، گلے میں رسی ڈال کر تپتی دھوپ میں گھمایا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں، اے بلال احد احد زور سے کیوں کہتا ہے؟ دل میں کہہ دیا کر اچھا آئندہ یہی ہوگا۔ دوسرے دن جب پھر گزرے، پھر آج دیکھتے کیا ہے؟ بلال کے گلے میں رسی ہے، سینے پہ بھاری پتھر ہے، تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے اور زبان سے احد احد ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں بلال کل نہیں کہا تھا، دل میں کہہ دیا کرو۔ کہا ابو بکر بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے دل میں کہتے ہوئے تسلی نہیں ہوتی، میں جب زار سے احد کہتا ہوں ان کافروں کے سینوں میں تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے۔ برداشت کیا سب کچھ، فصل لربک وانحر، تکلیفیں اٹھائی۔ یہ کون ہے؟ حضرت لبینہ، جس کی چمڑی کو دھیڑ دیا گیا لیکن رب کی توحید کو نہیں چھوڑا، میرے پیغمبر کی رسالت پر ایمان لائے نہیں چھوڑا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت زنیرہ، جس کو مارا، مارتے مارتے اتنا مارا ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کافر تانا دینے لگے تیرا رب ہے تو تیری بینائی کو لوٹا کر لائے۔ آج دیکھنا کدھر گئی تیری بینائی؟ حضرت زنیرہ مسلح بچھا کر کہتی ہے اللہ یہ مجھے مارتے رہے ظالم، مار مار کر تھک کے میں مار کھا کر کبھی نہیں تھکی ہوں، لیکن آج تیری غیرت کو للکارا ہے، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ میری بینائی واپس کر دے۔ میرے رب نے زنیرہ کی بینائی کو لوٹا دیا۔ مارے کھائیں، بڑی مارے کھائیں میرے بھائیوں، لیکن ڈٹے رہے۔ فصل لربک وانحر، قربانی دی ہے، ہر طرح کی قربانی دی ہے، لیکن ڈٹے رہے اس پر اور قربانی دیتے رہے، ڈٹے رہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تو صحابہ ہیں جنہوں نے سیکھا ہی میرے آقا سے تھا۔ آقا سے کیسے سیکھا تھا؟ میرے آقا شیب ابی طالب میں بند ہیں، کھانا بند، پینا بند، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اور کافر دیکھ کر گزرتے ہیں۔ اس وقت میرے آقا اپنی لخت جگر، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، میرے آقا کی بیٹیوں نے بھی ساتھ دیا، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں پتھر درختوں کے پتے اٹھائے، اٹھا کر پتے دے کر کہا بیٹی فاطمہ آج یہ پتے کھا لو، کل تیرے باپ کی قربانی کی وجہ سے اللہ اس دین کو کچے اور پکے مکان میں پہنچائے گا۔ وہ بیٹی تکلیفیں اٹھا رہی ہے، باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ پروگرام پر تکلیفیں ہوئی ہے، یہ پروگرام پر مارا گیا، سب کچھ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی بھوک ستاتی تھی، ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں ہم چل رہے تھے، کسی چمڑے پہ پاؤں آ گیا، پاؤں پھسل گیا، ہم نے وہ نکالا، نہیں دیکھا کس کا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کاٹا، خشک کر کے پیس کر کے پھانک لیا۔
یہ کیفیت تھی صحابہ کی، ہر طرح کی قربانیاں دی ہے، لیکن میرے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ میرے آقا، ان کو چھوڑو یار، توجہ کرو، میرے آقا کی یہ شان ہے۔ اور آپ کی گھرانے نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہے، میں ان کے لیے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا شخص آیا، یا رسول اللہ بوڑھا ہوں، بدیسی ہوں۔ کہاں سے آئے؟ بنو سلیم قبیلہ سے آیا ہوں، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے دیکھا، صحابہ سے کہا کون اس کو لے جائے گا ساتھ؟ ایک صحابی بھی نہیں تیار ہوا۔ کیوں؟ ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، میرے آقا کے گھر میں بھی کچھ نہیں، صحابہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرمایا سلمان اس کو لو اور لے کر گلیوں میں چکر لگاؤ، یہ صدا بلند کر دو، ھذا ضیف رسول اللہ، رسول کا مہمان ہے، کوئی اس کو کھلا دے، کوئی پلا دے۔ حضرت سلمان فارسی لے کر گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، ضیف رسول اللہ، ضیف رسول اللہ، ضیف رسول اللہ، رسول کا مہمان ہے، رسول کا مہمان ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کوئی دروازہ نہ کھلا، اتنا میں نے دیکھا ایک دیوار کے پاس سے ایک ہاتھ بلند ہوا، ایک چادر مجھے نظر آئی، وہ چادر مجھے دی، کہا سلمان یہ لے جاؤ، یہ سامنے شمعون یہودی کا گھر ہے، یہ اس کا دکان ہے شمعون یہودی کی، یہ میری چادر میرا دوپٹہ لے جاؤ، اس کے پاس گروی رکھ دو اور کچھ لے کر آؤ، میں اپنے دروازے سے اپنے باپ کے مہمان کو بھوکا جانے نہیں دوں گی۔ وہ ایک چادر لے کر سلمان فارسی جاتے ہیں، شمعون کو دیتے ہیں، اس کو گروی رکھ لو، کچھ دے دو۔ وہ کہتے ہیں یہ کس کی ہے؟ کہا اس کو رہنے دو۔ کہا نہ بتا کس کی ہے؟ کہا مجبور کرتا ہے تو بتاتا ہوں، یہ خاتون جنت کی چادر ہے، یہ حضور کی بیٹی کی چادر ہے، فاطمہ کی چادر ہے۔ وہ چاہتی ہے اس کے باپ کا مہمان بھی اس کے گھر سے بھوکا نہ جائے۔ شمعون نے چادر واپس کرتے ہوئے کہا اس رب کی قسم جس نے موسیٰ پہ تورات کو اتارا ہے، میں نے تورات میں پڑھا تھا آخری نبی آئے گا، وہ خود بھی سخی ہوگا، اس کا گھرانہ بھی سخی ہوگا۔ یہ شان ہے، ایسی تکلیفیں اٹھا کر مجھے اور آپ تک یہ دین پہنچایا ہے، آسانی سے نہیں پہنچا، اس کے لیے مارے کھائی ہیں، اس کے لیے بھوک کو برداشت کیا ہے، پیاس کو برداشت کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کافروں نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے کہا سن آج تو ہمارے پاس ہے، تیری بیوی کو پتہ چل گیا تو مر گیا، وہ بیوہ ہو گئی، تیری اولاد کو پتہ چل گیا ہم یتیم ہو گئے، اور سامنے پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے، آپ ایک بات کرو ہم آپ کو واپس کر دیں گے، مال و دولت دے کر واپس کریں گے، بیوی بھی خوش اولاد بھی خوش ہو جائے گی، بس ایک کام کر لو۔ پوچھا کیا؟ کہا اتنا کہہ دے یہ پھندا میرے گلے سے اتر کر علیہ باللہ میرے نبی کے مبارک گلے میں پڑ جائے، پسند ہے، ہم کر نہیں سکتے، اتنا کہتے مجھے پسند ہے، تجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب نے دیکھ کر کہا ظالمو تم کیسی بات کرتے ہو، یہ بڑی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے یہ بھی پسند نہیں، یہ پھندا میرے گلے سے اتر جائے، اس کے بدلے میں میرے آقا کے جوتے میں تلنے میں کانٹا چپ جائے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اچھا بھی دیکھتے ہیں یہ باتیں ہیں تیری یا کیا ہے۔ حضرت خبیب کو جب سولی پہ چڑھایا گیا، تیروں کی بارش، نیزوں کے وار، تلواروں کے وار، حضرت خبیب کے جسم سے خون کے قطرات ٹپکنے لگے، تو خبیب کے الفاظ کیا تھے؟ یہ نہیں کہا یہ کیا ہو گیا، خبیب کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں اس کے الفاظ کو جمع کر دیا، لستو بالی حین اقتل مسلمہ علی ای شک کان فی اللہ مصرعی، اور میں پرواہ نہیں کرتا ہوں جب مجھے قتل کیا گیا میں کس طرح گروں گا، کس پہلو پر گروں گا، جب دین پر ہوں، محمد کی محبت میں ہوں، مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تیسری آیت میں آپ کے دشمنوں کا انجام ہے،
کہ آپ کے دشمن یہ کہہ رہے تھے آپ بے نام و نشاں ہوگے، آپ دم بریدہ ہوگے، مقطوع نسل ہوگے، نہ، آپ کا سلسلہ تو قیامت کی صبح تک چلے گا، یہ ہے مقطوع نسل۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ابو لہب بڑا خوبصورت تھا، اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، حقیقت میں نام عبد العزیٰ تھا۔ اور ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ رخسار چمکتے تھے شعلوں کی طرح، اور جس وقت سورج نکلتا صبح وہ باہر آتا، اس کے رخسار کو آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا، نظر نہیں ٹکتی تھی اس پر، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جانے لگا۔ لیکن ایسا نام مٹا ہے، آج تک کوئی کافر بھی اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کافر بھی نہیں رکھتا۔ ابو لہب تو اب گالی بن گیا ہے، کیوں؟ میرے نبی کا دشمن تھا، میرے نبی نے اس کو مقطوع نسل کر دیا، اور ایسا تباہ ہوا۔ میں ایک اور بات کروں، بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک اور بات کروں۔ میرے نبی کو تو شرک مشرک کچھ عرصے کے لیے برداشت ہو سکتا ہے، کافر برداشت ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی توہین کرنے والا برداشت نہیں۔ کافروں نے کتنا عرصہ شرک کیا، سب کچھ کیا، لیکن ابو لہب نے جب نبی کی توہین کی، تبًّ لک یا محمد کہہ کر پتھر مارا، اللہ نے نق نقد جواب دیتے ہوئے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کی توہین کرتا ہے تو تباہ و برباد ہو جا، میرے نبی کا نام زندہ رہے گا، تو تباہ ہو جا۔ اور کیسا تباہ ہوا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ایسی بیماری اس پہ جاری کر دی کہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا، اولاد بھی قریب نہیں جاتی تھی، مال و دولت کے ہوتے ہوئے پھر کیا کیا؟ چارپائی کے نیچے گڑا کھودا، چارپائی کی رسیوں کو دور سے کھڑے ہو کر کاٹا گیا، اور وہ گڑے میں گرا، اوپر سے مٹی ڈال دی، نام و نشان لکھ دیا۔ ابو جہل کو تو میرے آقا سے پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم، چیف جسٹس، جج، فیصلہ کرنے والا، لوگوں کے فیصلے کرتا تھا۔ میرے آقا نے ایک موقع پر فرمایا انت ابو جہل، تو ابو جہل ہے۔ ابو جہل کا ایسا لفظ بولا کہ اب قیامت تک ابو جہل گالی بن گیا، کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ میرے نبی کی شان تو اتنی بلند ہے کہ کل قیامت میں بھی اس نام کا اتنا چرچا ہوگا کہ اعلان ہوگا، قوم یا محمد کھڑے ہو جاؤ، جس کا نام محمد ہے کھڑے ہوں گے، کہا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے جاؤ جنت میں، کہا جائے گا یا اللہ اس محمد، نام محمد ہے لیکن اس نے تو گناہ بھی کیے، اس کے گناہ، کہا مانتا ہوں، لیکن میرے محبوب کے نام پر اس کا نام ہے، معاف کر کے میں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ یہ چرچے وہاں بھی ہوں گے، وہاں خود میرا رب حساب و کتاب لے رہا ہوگا، میرا محبوب مہمان خصوصی ہوگا، تو یہ چرچے رہیں گے آپ کے، ہمارے نبی اتنی شان والے ہیں۔ تو آئیے آج میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی مضبوطی کے ساتھ رکھیں، محبت بھی اسے کریں، اور اس کے طریقوں سے محبت کریں، اس کی سنتوں سے محبت کریں۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے، ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے دیکھ کر فرمایا ما اعددت لہا، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ پوچھتے قیامت کا کوئی تیاری کی ہے؟ اس نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، بڑے لمبے نفلی سجدے نہیں ہیں، فرض نمازیں سنتیں پڑھتا تھا، نفلی عبادتیں نہیں ہیں، نفلی روزے نہیں ہیں، نفلی صدقات خیرات نہیں ہیں، لیکن ایک چیز ہے۔ پوچھا کیا؟ کہ حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ میرے آقا نے دیکھ کر کہا المرء مع من احبا، پھر سن جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس نبی سے محبت کریں، اس سے محبت ہوگی تو اس کے طریقوں سے بھی محبت ہوگی، اس کی زندگی سے نکلنے والے اعمال سے بھی محبت ہوگی، تو کل پھر آقا کے ساتھ وہاں جنت میں بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے۔ میں اپنی بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی کرتا ہوں، انتہائی توجہ سے میری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔
اور حضرت مولانا سہیل صاحب کو اللہ بہت جزائے خیر دے جنہوں نے مجھے آپ کی زیارت کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت اس مرکز کو اسی طرح آباد رکھے، یہاں سے قرآن و سنت کی صداؤں کو بلند کرے، اور مفتی صاحب کی سرپرستی کو اللہ اسی طرح قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔